اس مہنگائی کے دور میں مہمانوں کی خاطر مدارات کس طرح کی جائے؟ اگر جیب اجازت نہ دیتی ہو تو مہمان نوازی کس طرح کی جائے؟ یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا۔ تو دیکھیں اس کے متعلق واضح حکم موجود ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اس جملے سے مہمان نوازی پر زور دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو مہمان کی خاطر مدارات میں کوئی کمی نہ کی جائے، کسی کنجوسی سے کام نہ لیا جائے، بلکہ خوب سے خوب مہمان کا اعزاز و اکرام کیا جائے۔ واضح ہو گیا؟ اب اگلا جملہ، وجائزتہ یوم ولیلۃ، اور مہمان کے لیے اچھے یعنی پرتکلف کھانے کا اہتمام کرنا ایک دن اور ایک رات ہے۔ واضح ہو گیا؟ اب آگے سنو، ولا یحل لہ، اور مہمان کے لیے حلال نہیں، مہمان کے لیے جائز نہیں، ان یثوی عند صاحبہ، کہ وہ میزبان کے پاس اتنا ٹھہرا رہے، حتی یحرجہ، کہ اسے تنگی میں ڈال دے، اسے مشکل میں ڈال دے، یعنی مہمان کے لیے اتنے دن میزبان کے پاس ٹھہرنا جائز نہیں ہے کہ میزبان مشکل میں آ جائے، میزبان تنگ ہو جائے۔ اب اگلا جملہ سنو، الضیافۃ ثلاثۃ ایام، مہمان نوازی 3 دن ہے، وما انفق علیہ بعد ثلاثۃ ایام، اور میزبان مہمان پر 3 دن کے بعد اگر کچھ خرچ کرتا ہے فہو صدقۃ، تو وہ صدقہ شمار ہوگا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ مہمان کے اکرام میں اپنی وسعت کے مطابق پہلے دن گھر کے عام کھانے میں تھوڑا سا تکلف کیا جائے، مثلا 1 کھانے کے بجائے 2 کھانے ہو جائیں، 2 ڈشز ہو جائیں، اور دوسرے اور تیسرے دن گھر کا عام کھانا کھلایا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ مہمان کے لیے بہت سارے کھانے پکائے جائیں، بہت سارے ڈشز تیار کیے جائیں، بلکہ اپنی وسعت کے مطابق جتنا اکرام و اعزاز کیا جا سکتا ہے کیا جائے۔ اگر ایک کھانا تیار کرنے کی بھی گنجائش نہ ہو تو میزبان اپنی وسعت کے مطابق جو کچھ میسر ہو پیش کر سکتے ہیں، مہمان کو بھی چاہیے کہ برا نہ منائے۔